کھو چکے ہیں کہ وہ وزیر خزانہ رہیں، چونکہ وہ اپنی نگرانی میں ایف بی آر کے ریکارڈ میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔ حکومت کے وزراء ایف بی آر کے ریکارڈز کو چینج کر کے اپنے ڈیکلریشنز تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت کے وہ تمام وزراء جن کے نام پینڈورا پیپرز میں آئے ہیں وہ فی الفور مستعفی ہوں، اور ان کا سارا جو ریکارڈ ہے میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ اس کو اپنے قبضے میں لے کے محفوظ کیا جائے، چونکہ حکومت اپنے وزراء کے ٹیکس ریٹرنز میں ٹیمپرنگ کر رہی ہے، ان میں رد و بدل کر رہی ہے تاکہ وہ قانونی کارروائی سے بچ سکے۔ اور آخر میں وزیر اعظم صاحب وضاحت کریں کہ جو خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے نہایت قریبی برادر دوست ملک سے ملنے والی ایک قیمتی گھڑی کو بازار میں بیچ دیا ہے، یہ پاکستانی قوم کے لیے نہایت شرم اور تذلیل کی بات ہے۔ وزیر اعظم اگر اس الزام میں سچے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو فی الفور ان تمام تحائف کی تفصیلات قوم کے سامنے پیش کریں جو انہوں نے غیر ملکی سربراہان اور قائدین سے وصول کیے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرنے سے قاصر ہیں تو یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے غیر ملکی تحائف کو چوری کر کے بیچا ہے، اور کپتان گھڑی چور ہے، کپتان تحفہ چور ہے۔ اس نے پاکستان کی غیرت کو بیچا ہے، اس نے پاکستان کے وقار کو بیچا ہے۔ کسی اور ملک میں اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو 24 گھنٹے میں اس ملک کا لیڈر اپنی چوری پکڑی جانے پر استعفیٰ دے دیتا اور اپنا منہ چھپا کے کسی غار میں بیٹھ جاتا، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ روزانہ قوم کو آ کر درس دیتے ہیں اور دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ سب سے بڑے چور اور ڈاکو یہ خود ہیں۔ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہوں گا کہ وہ قوم کا مزید امتحان نہ لیں۔ جو وہ ملک کی تباہی کر چکے ہیں اور جو گھڑی چوری کر چکے ہیں اور بیچ چکے ہیں، وہ انہوں نے اپنی گھڑی نہیں بیچی، پاکستانی قوم کا وقار بیچا ہے، پاکستان اور اس دوست ملک کی دوستی کو بیچا ہے۔ اتنی بڑی بے عزتی یہ قوم معاف نہیں کر سکتی۔ اور پھر یہ حکومتی وزراء جو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے کہ ہم نے لندن میں شہباز شریف کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی، اور ان صحافیوں کو یہ دھمکیاں دیتے تھے جنہوں نے سٹوری بریک کی، جب ان صحافیوں نے یہ ثبوت پیش کیا کہ نیشنل کرائم ایجنسی آف یو کے کو ایسٹ ریکوری یونٹ اور نیب نے ہی سارا اپنا ریکارڈ پیش کیا تھا تاکہ کسی طریقے سے وہ شہباز شریف صاحب کو لندن میں سزا دلوا سکیں، اور اس ریکارڈ کو نیشنل کرائم ایجنسی نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک کے ان الزامات کو مسترد کر دیا، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس حکومت کے ہمارے خلاف کرپشن کے جتنے الزامات ہیں وہ الف لیلہ کی داستانیں ہیں۔ اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں حکومت کی الف لیلہ کی داستانوں کے اوپر اس کے مخالفین کو سزائیں دیں اور جیلوں میں ڈالیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس میں آئین ہے، یہ کوئی ریاست بنی گالیہ نہیں ہے کہ جہاں عمران خان کا قانون چلے گا۔ یہاں پاکستان کا آئین اور قانون چلے گا۔ آپ کی الف لیلہ کی داستانوں کے اوپر آپ کے مخالفین کو سزائیں نہیں دلوائی جا سکتی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت جو احتساب کا یہاں پہ نعرہ لگا کر آئی تھی
وہ بے نقاب ہو چکی ہے۔ ابھی حکومت نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پچھلے دور میں مہنگی سڑکیں بنائیں، جبکہ اس دور میں ابھی کوئی سڑک مکمل ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمارے کسی منصوبے سے تب موازنہ کریں جب ان کا کوئی منصوبہ مکمل ہو۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم نے جتنے سڑکوں کے بڑے منصوبے بنائے 95% یا وہ سی پیک کے اندر چین نے بنائے یا وہ ہمارے قوم کے بڑے احترام والے ادارے پاک فوج کے ذیلی ادارے FWO اور NLC نے وہ سڑکیں بنائیں۔ تو وزیر اعظم اور ان کے وزراء یہ بتائیں کہ اگر ان سڑکوں میں کمیشن کھایا گیا ہے، ان سڑکوں میں کرپشن ہوئی ہے، تو وہ کمیشن حکومت کو اور حکومت کے وزراء کو کیا چین کی حکومت نے کھلایا ہے یا پاک فوج نے کھلایا ہے؟ اس بات کا جواب چاہیے۔ ابھی تک کسی نے مجھے جواب نہیں دیا ہے۔ اصل میں یہ جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگا کے اپنی سیاست کرتے ہیں۔ پاکستان میں چین نے اور FWO نے اور NLC نے منصوبے بنائے، وہ شفاف منصوبے تھے، وہ ملک کے مفاد میں منصوبے تھے۔ ان کو صرف حسد ہے، یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، چونکہ خود یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ہماری کامیابیوں میں ان کو کیڑے نظر آتے ہیں۔ اصل میں کیڑا جو ہے ان کے دماغ میں حسد کا اور نااہلی کا ہے۔ بہت شکریہ۔ کسی صورت چیئرمین نیب کی تعیناتی پہ مشاورت نہیں کرے گی، اور یہ آپشن دی وزیر اطلاعات نے کہ اگر اپوزیشن چاہتی کہ ان سے مشاورت کی جائے تو اپنا اپوزیشن لیڈر بدل لیں 2 ماہ کے لیے کسی کو۔ دیکھیے، فواد چودھری صاحب کو میں نے جواب دیا تھا کہ اگر ان کی یہ دلیل درست مان لی جائے کہ لیڈر آف اپوزیشن چونکہ نیب کی انکوائری ہے تو اس لیے وہ نیب کے چیئرمین میں شرکت نہیں کر سکتے، تو پھر وزیر اعظم کے خلاف بھی بہت ساری درخواستیں اور کیسز نیب کے زیر التوا ہیں جو نیب کے اندر انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ پھر تو وزیر اعظم بھی اہل نہیں ہے کہ وہ نیب کے چیئرمین کی تقرری کی منظوری دیں۔ تو اگر فواد چودھری صاحب اپنا وزیر اعظم تبدیل کر لیں گے تو ہم بھی لیڈر آف اپوزیشن تبدیل کرنے پہ غور کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نیب زدہ وزیر اعظم تو حلال ہے لیکن لیڈر آف اپوزیشن جس پہ جھوٹے مقدمے نیب کے بنائے گئے ہیں وہ حرام ہے۔ یہ دوہرا معیار نہیں چل سکتا۔ لیڈر آف اپوزیشن اس قانون میں اپوزیشن بینچز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ پوری اپوزیشن کی مشاورت اس لیے رکھی گئی ہے کہ کوئی سیاسی شخص نہ آئے، حکومت کسی اپنے من پسند بندے کو لا کے یک طرفہ احتساب نہ کرے، حکومت اور اپوزیشن مل کر کسی ایسے شخص کا چناؤ کریں جو غیر جانبدار ہو، جو دیانتدار ہو اور جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اگر اس قانون میں حکومت تبدیلی کرے گی تو وہ پرسن سپیسیفک چینج ہوگی موجودہ چیئرمین کو اپنے عہدے پہ برقرار رکھنے کے لیے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پرسن سپیسیفک قانون نہیں بن سکتے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی قانون بنے گا، مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ جس نے ماضی میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ کوئی پرسن سپیسیفک قانون نہیں بنایا جا سکتا، تو پھر وہ اس چیئرمین نیب کو کرسی پہ برقرار رکھنے کے لیے ایک شخصی قانون اگر بنایا جاتا ہے تو اس کا بھی نوٹس لے کے اس کو بھی کالعدم قرار دے گی۔